کل ہم لوگ کل ہم لوگ مدینہ کے عنوان سے جو سبق تھا مدینہ کے عنوان سے جو سبق تھا اسے پڑھ رہے تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق دونوں شہروں سے۔ مکہ یہ آپ کی آبائی جگہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ نے بچپن گزارا، جوانی گزاری اور زندگی کا ایک لمبا وقفہ گزارا، اور آپ کو نبی بنایا گیا۔ نبی بنائے جانے کے بعد آپ 13 سال تک مدینہ ہی میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن آپ کی دعوت نے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں بہت ساری رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں، اور اسلام مکہ ہی کے اندر محصور تھا، اور وہ بھی چند افراد کے اندر۔ اور جن افراد میں محصور تھا اسلام، جن افراد میں اسلام گھرا ہوا تھا، وہ بھی معاشرہ اور سماج کے دبے کچلے لوگ تھے، اور ان کو سخت اذیتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی 53 بہاریں، زندگی کے 53 سال، 53 ایئرس آپ نے مکہ میں گزارا۔ مقدس سرزمین، روئے زمین کے سب سے مقدس سرزمین میں آپ نے زندگی گزاری۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ مدینہ کی طرف سفر کیا۔ مدینہ والوں نے پہلے ہی پیشکش کر دی تھی، بیعت عقبہ ہوئی تھی، بیعت عقبہ اولا عقبہ ثانیہ ہوئی تھی۔ وہاں لوگوں نے پیشکش کر دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیں، بلکہ آپ کے چچا جو عباس بن عبد المطلب تھے، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آپ کے ہمدرد اور بھائی تھے، ان کو بھی ایک اس میں بیعت میں لے گئے تھے۔ لوگوں کے سامنے انہوں نے تقریر کی اور یہ کہا کہ اگر محمد کو، ہمارے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے جاؤ، اگر ان کا تم ساتھ دینا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، یہاں سے لے جانے کے بعد بے یار و مددگار چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو، تو ابھی تم دستبردار ہو جاؤ اور انہیں جس حالت میں مکہ میں ہے چھوڑ دو۔ مدینہ کے لوگوں نے عہد کیا کہ ہم آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ بھی مانیں گے، اور آپ کی حفاظت اپنی ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یقین ہو گیا۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوا، آپ مکہ سے مدینہ آئے۔ مدینہ کی فضا پہلے سے ہموار ہو چکی تھی۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی اور مبلغ بنا کر کے پہلے بھیج دیا تھا۔ وہاں کے بڑے بڑے روس، بڑے بڑے سردار، سعد بن زرارہ، سعد بن معاذ اور دیگر لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ نے مدینہ کا رخ کیا۔ تو پہلے پیراگراف میں آپ کے مکہ سے مدینہ جانے کے سفر کی وجہ کو بیان کیا گیا کہ آپ مکہ سے مدینہ کیوں گئے، اور دوسرے پیراگراف میں اس بات کا بیان ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، آپ کو جگہ دی اور جان و مال سے ساتھ دیا۔
میں نے جس طرح وعدہ کیا تھا، جس طرح وعدہ کیا تھا کہ ہم جان و مال سے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے جان کی حفاظت کریں گے، اپنے ماں باپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ حفاظت کریں گے، دیکھ ریکھ کریں گے، واقعی معنوں میں انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و دن حفاظت کیا کرتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا تھا آپ کے ارد گرد ہمیں آپ کی اتباع پیروی کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر بعد میں تیسرے پیراگراف میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے اسلام کی دعوت دینے شروع کی، کیونکہ میں نے کہا کہ مدینہ کی فضا پہلے سے ہموار ہو چکی تھی، اسلام کے موافق ہو چکی تھی، اس لیے آپ کے لیے وہاں دعوت کا کام کرنا آسان ہو گیا۔ اب وہاں سے دعوت دین کا کام شروع کیا گیا، آہستہ 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 دین اسلام کی دعوت مدینہ سے نکل کر کے مدینہ کے باہر تک پہنچ گئی، اور مدینہ کے دور دراز علاقوں تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ تو اسی دعوت کا بیان اس مسنی مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پھیلا، تو اسی کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی جو 10 سالہ زندگی ہے، اسی 10 سالہ زندگی میں اسلام جو ہے مدینہ سے پھیلا اور دور دراز علاقوں تک پھیلا۔ اسی طرح آپ نے جو تعمیری کام کیا اس کا بیان ہے کہ آپ نے یہاں ایک مسجد بنائی۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد بنائی کہاں بنائی؟ آپ ہجرت کر کے پہنچے تو کہاں آپ ٹھہرے، اور آپ نے 16-17 دن تک غالباً قیام کیا، اس دوران ایک مسجد بنائی جسے کہا گیا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ قرآن میں سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کی پر رکھی گئی ہے؟ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی، روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو مسجد تعمیر کی اسلام میں، وہ کون سی مسجد ہے اور کس جگہ واقع؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ جس کو قرآن نے کہا اس سے علی التقوی، کہ اس کی مسجد بنیاد الاقصی۔ تقوی پر تھی۔ مسجد الاقصی۔ نہیں، اللہ کے رسول، ہمارے رسول نے تعمیر کی ہے، ہمارے رسول نے مسجد اقصی تعمیر نہیں کی۔ مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں تھا، وہ یہودیوں کے قبضے سے مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں پھر یہودیوں کے نرغے میں چلا گیا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، اور پھر آج یہودیوں کے قبضے میں۔ قرآن نے کہا اسس علی التقوی من اول یوم، من اول یوم، ایسی مسجد جس کی بنیاد اول دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی ہے؟ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، مسجد قباء۔ مسجد قباء، جزاک اللہ سے۔ تو یہ مسجد قباء کی ہی تعریف ہو رہی ہے قرآن میں، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، سے پہلے جو مسجد زرار کا بیان ہے جو ان لوگوں نے بنایا تھا، تو جس مسجد کی بنیاد اول دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی لوگ ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والے کو پسند کرتا ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ مسجد قبا ہے، مسجد قبا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے قبا پہنچے تھے، تو آپ نے سب سے پہلے قبا میں قیام کیا تھا 16-17 دن، 16-17 دن آپ نے وہاں قیام کیا تھا۔ سب سے پہلا جمعہ وہیں پڑھا گیا، اور قبا کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کو ویلکم کہا۔ تو آپ نے وہیں ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد قبا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر مکہ، جب قبا سے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں سب سے پہلا کام کیا کیا؟ پہلے آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا، خبر ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ آپ کے بیوی بچے ابھی کہاں تھے؟ مکہ ہی میں تھے۔ آپ کے بیوی بچے مکہ ہی میں تھے، آپ نے ابھی تک اپنا گھر نہیں بنایا تھا۔ پہلا کام جو کیا یا پہلا گھر آپ نے بنایا وہ مسجد بنائی، اور اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت ہے۔ اس مسجد نبوی میں اگر کوئی ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو کتنے وقت کی نماز کا ثواب ملے گا؟ 1000 برس، 1000 1000 نماز۔ نماز کے بعد، یعنی خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کو چھوڑ کر کے دیگر مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد اقصی، مسجد خانہ کعبہ الگ ہوں گی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی یہی ہوا، آپ کی قبر شریف بھی یہی ہے۔ یعنی میں نے یہ بھی بتایا تھا جب مکہ فتح ہو گیا تو انصار کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں کیا کریں؟ لوٹ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانصار شعار والناس دثار، کہ انصار شعار ہیں اور لوگ دثار ہیں۔ یعنی انصار جو ہے یہ نیچے پہنا جانے والا کپڑا ہے، اور دیگر لوگ جو ہے اوپر پہنا جانے والا کپڑا ہے۔ تو نیچے جو کپڑا پہنا جاتا ہے جس کو بنیان یا بنڈی وغیرہ جو کہتے ہیں، وہ جسم سے چمٹا رہتا ہے، اور اوپر والا حصہ جو جسم سے چمٹا نہیں رہتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جیسے کپڑا وہ چمٹا رہتا ہے اسی طرح میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر بہت سارے لوگ دوسری وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں اس وادی میں چلوں گا جس میں انصار چلیں گے، جس میں انصار کیا کریں گے؟ چلیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا کہ میں جانے والا نہیں ہوں۔ پھر کہا مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہیں اور بہت قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں، مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے۔ مدینہ کھجور کے باغوں کے لیے مشہور ہے، پہلے سے مشہور، آج سے نہیں، پہلے سے مشہور ہے، پہلے ہی سے مشہور ہے۔ آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے قصے میں پڑھیں گے تو وہاں بھی ذکر ملے گا کہ وہ نبی ایسے شہر میں اپنا شہر چھوڑ کر کے آئے گا جہاں کھجور کے باغ زیادہ ہوں گے۔ آج بھی مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہیں، مدینہ میں سب سے اچھی کھجوریں ملتی ہیں۔ کہا مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہیں اور بہت قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں، اور مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے۔ اور کھجوروں میں سب سے عمدہ کھجور کون سی ہے؟ کھجوریں بہت ساری قسم کی ہیں، لیکن سب سے عمدہ اور سب سے اچھی کھجور کون سی مانی جاتی ہے؟ اجوا کھجور۔ اجوا اجوا کھجور۔ کھجور، ہاں اجوا اجوا کھجور۔ کھجور ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی اور مہنگی کھجور ہوتی ہے، بس سب سے اچھی کھجور ہوتی ہے۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی آدمی 7 دانے کھا لیتا ہے تو ایسے صورت میں اس کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوگا، جادو کا اثر نہیں ہوگا، جادو کا اثر اور زہر کا اثر نہیں ہوگا ایسے انسان پر اگر کوئی آدمی اجوا کھجور کھا لیتا ہے۔ تو کہا مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہیں اور بہت قسم کی کھجوریں ہیں، مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے۔ یعنی مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مدینہ النبی ہو گیا، اور اللہ کی رحمتوں اور برکتیں نازل ہونی شروع ہو گئیں۔ یہاں بتایا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یعنی انسان
دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں بھی مدینہ دکھا دے۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثواب کی نیت سے یا زیارت کی نیت سے 3 مسجدوں کا قصد کر سکتے ہیں۔ زیارت کی نیت سے یا حصول ثواب کی نیت سے 3 شہروں کا 3 مسجدوں کا قصد کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور مسجد کا ثواب کی نیت سے یا زیارت کی نیت سے قصد نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ 3 مسجدیں کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور کیا ہے؟ مسجد بیت المقدس ہے۔ ان تینوں مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابل زیادہ ہے۔ تو یہ 3 مسجدوں کا آپ سفر کر سکتے ہیں۔ میں نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرے گا، نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی کہیں حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر حدیث موجود ہے تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی حدیث موجود ہے، اور جب مسجد نبوی کی انسان سفر زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو ساتھ میں قبر نبوی کی بھی زیارت ہو جاتی ہے، یعنی دونوں کام ہو جاتا ہے، دونوں کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر پہنچ کر کے درود و سلام بھی پڑھ لیتا ہے، بلکہ ہم کہیں سے بھی درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھیں تو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں بتایا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ کیا ایسی بات نبی کا شہر ہے؟ تو ہمارے دل میں شوق ہونا چاہیے، ہمارے دل میں شوق ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی بستی دکھا دے، اللہ ہمیں بھی ایسی بستی دکھا دے، ایسا شہر دکھا دے جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رہا کرتے تھے، جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے، جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے، جہاں ہمارے صحابہ کی قبریں ہیں۔ یا اللہ ایسے شہر کو دکھا دے تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر سوالات، ہمارے رسول مکہ سے مدینہ کیوں گئے؟ تو پہلے گراف میں ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والے نے بہت دکھ دیا اور ستایا، بلکہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مدینہ کے لوگوں نے کیا ہے؟ آپ کو اللہ کا رسول مانا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان اور مال سے ساتھ دیا۔ اسلام کہاں سے پہلا؟ مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پہلا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کہاں ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد مدینہ میں ہے۔ آپ کی قبر شریف کہاں ہے؟ آپ کی قبر شریف مدینہ میں ہے۔ مدینہ میں کس چیز کے باغ زیادہ ہیں؟ مدینہ میں کھجور کے باغ زیادہ ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کیوں گئے، اسی سوال کا جواب تھوڑا بڑا ہے کہ مکہ والوں نے آپ کو ستایا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا، جان سے مال ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مدینہ کے لوگوں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، جان اور مال سے آپ کا ساتھ دیا۔ اسلام کہاں سے پہلا؟ مدینہ ہی سے ہر جگہ اسلام پہلا۔ ہمارے رسول کی بنائی ہوئی مسجد کہاں ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد مدینہ میں ہے۔ آپ کی قبر شریف کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں کس چیز کے باغ زیادہ ہیں؟ مدینہ میں کھجور کے باغ زیادہ ہیں۔ چلیے، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے انیشا پروین صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ اس کو پڑھیں۔ انیشا پروین صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ کیا کریں، اس سبق کو پڑھیں۔ آواز میری جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو میں فیروزہ حکیم صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ پڑھیں۔ جی شیخ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں کو جب مکہ والوں نے بہت دکھ دیے اور ستایا، بلکہ توبہ توبہ ان کو
جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان اور مال سے ساتھ دیا۔ مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پھیلا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسجد بنائی ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی یہیں ہوا۔ آپ کی قبر شریف یہیں ہے۔ مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہے اور بہت قسم کی کھجوریں ہوتی ہے۔ مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے۔ دکھا دیا یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بہت خوب، جزاک اللہ حسن جزا۔ اور کوئی؟ اور کوئی پڑھے گا؟ اور کوئی؟ جی شیخ، پڑھیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں کو جب مکہ والوں نے بہت دکھ دیا اور ستایا، بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان اور مال سے ساتھ دیا۔ مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پھیلا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسجد بنائی ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی یہیں ہوا۔ آپ کی قبر شریف یہیں ہے۔ مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہیں اور بہت قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے۔ ایک بہت خوب، جزاک اللہ حسن جزا۔ سب لوگ جو ہے روزانہ ریڈ کر کے آئیں، پڑھ کر کے آئیں۔ اور میں نے کہا تھا یہ جو ہے اس کے سوالات اور جوابات جو ہے آپ لوگ حل کر کے بھیجیے۔ کچھ لوگوں نے بھیجا ہے لیکن بقیہ لوگ جتنے لوگوں نے نہیں بھیجا ہے وہ لوگ بھی لکھ کر کے بھیجیں۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔